کا دنیا میں بجا دے فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم تو نے مجھ کو حج پہ بلایا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے گرد کعبہ خوب پھرایا یا اللہ میری جھولی بھر دے میں
میدان عرفات دکھایا یا اللہ میری جھولی بھر دے بحر کوثر و بیر زمزم کر دے کرم اے رب اکرم حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے مولا مجھ کو نیک بنا دے مولا مجھ کو نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے بحر صفا اور بحر مربا یا اللہ میری جھولی بھر دے میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میں ناکارا میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میں ناکارا میں منگتا تو دینے والا یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا لا میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں بخش دے میری ساری خطائیں اللہ بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی جنت میں آقا کا پڑوسی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی
بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ابلغ گھوڑے سوار صفحہ نمبر 1 پر مرقوم ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام عاشقان رسول حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو مبارک ہو۔ الحمدللہ بہت پیارا، مبارک اور پرذوق پرسوز مہینہ ہے، اور اس میں ہر طرف مدینہ ہی مدینہ ہے۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ کریں، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اور کرواتا ہوں اپنے لیے۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں آپ نے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں اچھی اچھی نہیں کریں گے، ایک بھی اچھی نیت نہیں ہوگی تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی سہلانے، داغے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ۔ چلیے جن کے دو زانوں نہیں بیٹھے، جتنا ہو سکے بیٹھ جائیے، بعد میں تھک جائیں تو ٹھیک ہے، جس طرح مناسب ہو مہذب طریقے پر بیٹھیں، پھر تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے، دو زانوں ہو جائیے۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھائے لیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ ان میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا،
नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूंगा। कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे सब्र करूंगा। यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूंगा, वरना बुजुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए ला अअलमु या ला अदरी कह दूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत दाऊद बरकातुल्लाह आलिया की बारगाह में अर्ज है कि बापा जान, एक रकम मौजूदा दौर के मुताबिक पास हो तो हज फर्ज हो जाता है। दुआओं की इल्तिजा। रकम की मिकदार तो नहीं हो सकती, क्योंकि अब यहाँ से टिकट कितने का है, हिंद से कितने का है, फिर अफ्रीका से कितना है उसका टिकट। तो खुद मक्के शरीफ में जो रहता है या अरब शरीफ में रहता है उसका फ़र्क है ना। बाय रोड भी लोग जाते हैं, बाय सी भी जाते हैं। तो यानी कि उसके बाद ज़्यादा राह हो, इतना खर्चा हो आने जाने का और वहाँ के अखराजात का, और इसके यहाँ बाल बच्चे भी भूखे ना मरें कि इनके नान नफ़क़े का भी वो छोड़ सकता हो, इतनी इसके पास गुंजाइश हो, इतनी रकम हो। इसके अलावा हज फ़र्ज होने के लिए मज़ीद शराइत भी हैं। तो इसके लिए बाहर शरीयत छठा हिस्सा जो है, ये मकतबतुल मदीना की मतबूआ बाहर शरीयत जिल्द अव्वल में छठा हिस्सा है। इसमें हज के शराइत मौजूद हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम हुजूर, इस अस्सलाम। वक्त हम मुज़दलिफ़ा में मस्जिद मशारुल हराम के करीब हाजिर हैं। अर्ज़ ये है कि वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा का वक्त कब से कब तक है और ये किस मकाम पर करना ज़्यादा अफजल है? जवाब इनायत फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैदान अरफात में हज करने के बाद जब हाजी लौटते हैं तो मुज़दलिफ़ा में इनको रात गुजारनी ये सुन्नत मुअक्कदा है, और यहीं पर इन्होंने इशा के वक्त में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी होती है हाजी को। और इसके वकूफ़ का वक्त जो है ये 10वीं शब गुजारनी, क्योंकि 9 तारीख को तो हज किया इन्होंने, अब वो 10वीं शब आ गई तो ये मुज़दलिफ़ा में रात गुजारनी है इनको। अब 10वीं रात जब ख़त्म होगी, सुबह सादिक होगी, 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ़ताब तक वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त है। तो 10वीं की सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ़ताब के दरमियान अगर एक लम्हा, एक सेकंड भी मुज़दलिफ़ा में गुजार लिया तो वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा अदा हो गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम मिना में जमरात के करीब हाजिर हैं। मेरा सवाल ये है कि 13 की रमी करने का क्या तरीक़ाकार है? 13 की रमी का वही तरीक़ाकार है जो 11 और 12 की रमी का है। हाँ, वक्त में थोड़ा फ़र्क है कि 11 और 12 को रमी का वक्त ज़वाल आफ्ताब यानी ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू हो, जब उस वक्त शुरू होता है, जबकि 13 की रमी का वक्त सुबह सादिक से शुरू हो जाता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शुएब अत्तारी
شور کوٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپ جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ اسلامی بھائیوں کو کہتے سنا جاتا ہے کہ اگر گھر میں جوان بچی بیٹھی ہے تو حج پر نہیں جانا چاہیے، کہ اس صورت میں حج نہیں ہوگا، اس کی کیا اصل ہے؟ اگر حج کسی پر فرض ہو جائے، اس کی شرائط پائی جائیں، تو جوان بیٹی بیٹھی ہو تب بھی حج کے لیے جانا ہوگا، اور ماں باپ نے اگر حج نہیں کیا اور وہ منع بھی کریں تب بھی جس پر حج فرض ہو گیا اس کو حج کے لیے جانا ہوگا، نہیں جائے گا گناہ گار ہوگا۔ یہ عوام میں غلط مشہور ہے کہ جوان بیٹی بیٹھی ہے یا ماں باپ نے حج نہیں کیا اس وقت حج نہیں کر سکتے، ایسا مسئلہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ارشاد علی ہے، میں حج کے شہادت پانے کے لیے مکہ المکرمہ میں حاضر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس دوران والدہ کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے حج تمتع کیا ہے اور اپنا عمرہ تو کر چکے ہیں، آپ کا حلیہ بتا رہا ہے کہ احرام سے فارغ ہیں، تو اب اپنا عمرہ اپنے کر لیا اور حج کے انتظار میں ہیں، تو اپنی امی جان کے ایصال ثواب کے لیے عمرہ کرنے میں یا ویسے ہی عمرے کرنے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ اختلاف ہے کہ عمرہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ راجح قول یہ ہے، یعنی کہ وزن دار یا دوسروں پر بھاری قول یہی ہے کہ عمرہ تمتع والا جو ہے وہ حج کے انتظار میں وہاں مکہ مکرمہ میں ہے تو وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ محمد عامر حیات نقشبندی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بغیر وضو کے طواف کر لیا تو کیا جرم ہے؟ بغیر وضو کے طواف جو ہے وہ حرام ہے، توبہ کیجیے۔ یہ رفیق الحرمین صفحہ 232 سے شروع ہو رہا ہے۔ سوال، اگر کسی نے بے وضو طواف زیارہ کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، دم واجب ہو گیا۔ ہاں، با وضو اعادہ کرنا مستحب ہے، نیز اعادہ کر لینے سے دم بھی واجب نہ رہا، بلکہ 12ویں کے بعد بھی اگر اعادہ کر لیا، ریپیٹ کر لیا تو دم ساقط ہو گیا۔ اور صفحہ 237 پر ہے۔ سوال، نفلی طواف بے وضو کرنا کیسا؟ کوئی کفارہ وغیرہ؟ جواب، حرام ہے۔ طواف زیارت کے علاوہ کوئی بھی طواف ہو، خواہ نفل ہی کیوں نہ ہو، اس کے کل یعنی 7 یا اکثر یعنی 4 پھیرے ناپاکی یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں کیے تو دم واجب ہے، اور اگر بے وضو کیے تو صدقہ، اور اگر 3 پھیرے جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں کیے تو ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ۔ اگر آپ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں موجود ہیں تو ان سب صورتوں میں اعادہ کر لینے سے، ریپیٹ کر لینے سے، دوبارہ کر لینے سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد اقبال ہے، میں مکہ مکرمہ سے عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کینچی سے 2 یا 3 جگہ سے چند بال کٹوا لیتے ہیں، اس طرح تقصیر ہو جائے گی؟ نیز تقصیر کی کیا تعریف ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقصیر کی تعریف یہ ہے کہ 4تھائی سر کے ہر بال کا ایک ایک پورا، انگلی کا یہ پورا ہوتا ہے نا، ایک لکیر ہوتی ہے، 3 حصے ہوتے ہیں انگلی کے، تو ایک پورا 4تھائی سر کے بالوں میں کا ہر بال کم از کم ایک ایک پورا کٹ جائے،
یہ ہے تقصیر. ایک پورے سے کم کٹا تو پھر یہ تقصیر نہیں ہوگی اور احرام کی پابندیاں ختم نہ ہوں گی. تو 2-3 جگہ سے یہ چند بال جو لے لیتے ہیں، وہاں کینچیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ اس طرح کر لینے سے احرام کی پابندیاں ختم نہ ہوں گی. یہ جائز نہیں ہے. تقصیر ہمارے ہاں یہ نہیں ہے امام اعظم کے ہاں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یوں تو دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات کے اندر بہرہ روی یا بے عملی کا لوگ شکار ہیں. علم نہ سیکھنے کا جو ایک علم دین نہ سیکھنے کا جو ایک رجحان ہے معاشرے میں، آپ کو بہتر علم ہے اس کا بھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیچھے پڑنا چاہیے جنہیں اس کا علم ہے، لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ سکھانے والوں کو گویا کہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار کون سا ٹائم لائیں یار، یہ کس وقت آئیں گے. قصابوں کے مدنی مشورے میں گھوم رہا تھا، کتنی دیر بحث ہوئی ہے کہ کب آپ لوگوں کو وقت ہوتا ہے. اس وقت ہم مدنی مذاکرہ آپ کا کرتے ہیں، کتنی دیر بحث ہوتی رہی. کوئی بولتا پیر کو رات کو ہم کو وقت ہوتا ہے، کوئی بولتا کہ جمعے کو دوپہر کو رکھ لو، تو کوئی کچھ بولتا تھا. کتنی دیر تک وہ بحثیں کر کے تو پیر کو خریداری کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ چھٹی ہوتی گوشت کی، خریداری کے لیے جاتے ہیں. تو کوئی بولے منگل کو، تو منگل کو بھائی وہ یوں ہوتا ہے، ان کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں منگل کو بھی. ان کی شادیوں اور تقریبوں کا بھی یہی دن ہوتے ہیں عام طور پہ، ان کی گوشت کی چھٹی کے. تو بہت لین دین کرنے کے بعد وہ پھر وہ یہی طے ہوا کہ یار پیر کو رات کو کر دیتے ہیں، کیونکہ اب جب بھی کریں گے کچھ نہ کچھ تو لوگ مصروف ہوں گے ہی. اور زیادہ زیادہ تعداد کب مل سکتی ہے؟ تو پیر کو ہمیں مطلب رات کو مل سکتی ہے. یوں بڑی مشکل سے طے ہوا ہے پیر کا، کیونکہ یہ طبقہ جو ہے، یہ سارے طبقے تقریباً جو ہیں وہ دین سے وہ دوری پر ہی تلے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک طبقہ ہے جن میں معلومات کی بے حد کمی ہے. اور ان کو بھی قریب لا کر میں نے بتا دیا، میں نے ان کو عرض کر دیا، میں نے کہا تم کو ہم کو مطلب خالی چھری تیز کرنا نہیں سکھانی، تم کو مسجدوں میں لانا ہے. ہماری تحریک تو مسجد پر ہو تحریک ہے، تو ہم کو نمازی بڑھانے، نمازیں پڑھانی ہیں. اس طرح میں نے ان کو عرض کیا. تو یہ تو جو گنتی کے آئے تھے تو اہل محبت تھے بیچارے، لیکن وہ بھاری تعداد کو لانے کے لیے اب انہی کو سونپا ہے کہ اب آپ ہی لوگ لائیں گے. اور وہی کہ سب کی سہولت دیکھنی ہے اور سب کا دروازہ بجا کر کے بھائی لو یار، ارے لے لو یار، ہم تم سے پیسے نہیں مانگتے، پڑھانے کی فیس کوئی نہیں مانگتے، اب مفت میں لے لو سیکھ لو کچھ. یار جذبہ کتنا ہے لوگوں میں، شوق نہیں ہے دین سیکھنے کا، وقت نہیں ہے کسی کے پاس. اسی جگہ کوئی دنیاوی فنکشن ہوتا تو کتنی پبلک جمع ہو جاتی، یا دعوت ہوتی تو کتنی پبلک جمع ہو جاتی ہے، تو نہیں ہوتی، کم ہوتی. اور بہرحال یہ کہ یہ جذبہ اب جاتا رہا علم سیکھنے کا، بہت کم ہو گیا. اور ایک دور تھا کہ ایک حدیث لینے کے لیے کتنا سفر کیا جاتا تھا، لمبا سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے ایک حدیث سننے جاتے تھے. حدیث کے شائقین، محدثین، حدیثیں جمع کرنے والے. اور آج بالکل قدر نہیں رہی. حدیثوں کی کتابیں، اس کی شروحات، اور ایک سے ایک کتابیں پڑھی ہیں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دو تو رکھ لیتے ہیں سنبھال کے، کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہے. دین سیکھنا جتنا اس وقت آسان ہو گیا حصول، اسی قدر شوق کم ہو گیا ہے. جی ہاں، علم کا حصول آسان ہو گیا اور اس کا قبول بہت کم ہو گیا ہے، قبول نہیں کر رہے. جیسے حج بہت آسان ہے، مالداروں کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. مال ٹوٹا جیسے فر سے اڑے اور پہنچ گئے. اب وہ کیا پراگندہ سر اور وہ مٹی بیٹھا ہوا اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ پھر سے جاتے ہیں اور وہاں بھی VIP حج ہوتے ہیں. اب تو 25 لاکھ روپے کا سنا ہے کہ پیکیج ہوتا ہے حج کا بھی. اب ایسے رئیس لوگ جو جاتے ہیں چند دنوں میں جا کے آ جاتے ہیں، ان کے کیا مطلب وہ بالوں میں مٹی ہٹے گی، جیسا کہ حدیثوں میں کہ وہ حج مبرور کا.
اللہ تعالیٰ مباحات فرماتا تو پہلے وہ حجاج کرام جو ہوتے تھے بیچارے رل رل کر جاتے تھے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، تو پیدل، تو کئی ماہ نکل جاتے تھے، یہاں تک کہ کئی حجاج ایسے ہوتے تھے جو بیچارے وہ پہنچتے تھے تو حج پورا ہو چکا ہوتا تھا، ختم ہو جاتا تھا حج. کہ وہ سواریاں پہنچیں گے، حج کے دن آ گئے، لیکن وہ سواری کو پر نہیں لگ سکتے کہ اڑے، وہ چلے گی دوڑے گی، حج نکل جاتے تھے ان کے، حج مس ہو جاتے تھے جس کو اپنے بولتے نا. اور آپ بہت آسان ہو گیا. تو ان کی روحانیت اور ان کی حکایتیں کتنی ملتی ہیں، ایک سے حکایتیں ملتی ہیں بزرگوں کی، ان کے حج کی. اب ان مالداروں کی حکایتیں کون بیان کرے گا؟ خود ہی بیان کرتے ہیں بیچارے بعض اوقات کہ ہم نے جو مانگا ملا، یہ دعا مانگی یہ ملی، ارے تم کو یاد کیا اور کچھ مانگا ہوتا تو مل جاتا، ایسی باتیں آگے کرتے ہیں. پھر وہ روحانیت جو پہلے بزرگوں کے حج میں ہوتی تھی وہ کہاں، اب تو سنا تو نہیں ہے، ایسی باتیں سننے کو تو نہیں ملتی نہ. تو کیا ہے نا، بہت سہولت ہو گئی تو ایسا لگتا ہے کہ روحانیت کم ہو گئی. جتنی سہولت بڑھی روحانیت کم ہوئی. پہلے وہ سہولت کم تھی، روحانیت زیادہ تھی، ایسا لگتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیکھ کر جائیں بابا، اس کا کوئی ان کو ارشاد فرمائے نا بابا. یہ تو ایک مطلب پرابلم تھا، مرض تھا جس کی آپ نے تشخیص کی، شوق پیدا کر. ایسا لگتا ہے حب جاہ جو ہے نا وہ نس نس میں اتر گئی ہے. ایسے بیٹے خیال ہے میرے کو کہ ہم کسی فرد پر حکم نہیں لگائیں گے، لیکن یہ دیکھا کہ جس کام میں ذرا وہ واہ واہ ہوتی ہے، شور مچتا ہے، صاحب ماشاء اللہ واہ بھائی واہ، تو وہ کام کرنے کی طرف دل مائل ہوتا ہے. اور جس میں ایسا نہیں ہوتی نہیں واہ واہ، وہ کام کرنے میں دل مائل نہیں ہوتا. اب نماز میں واہ واہ نہیں ہے تو نماز بس پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. حج میں واہ واہ ہے تو ہر فرد تڑپتا ہے کہ میں حج کروں. بے نمازی بھی بولتا ہے میں حج کروں، دعا کرو میں مکے مدینے جاؤں. قربانی میں واہ واہ تو ہوتی ہے نا. اچھا پھر قربانی میں تھوڑا ہڑا اڑی بہت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، جانور کی اچھل کود تڑپ، پھر وہ جانوروں کے طرح طرح کے ہمارے یہاں تو سجاوٹیں اور ایک سے خوبصورت جانور ہوتے ہیں. تو وہ ان دنوں تو خصوصاً بچہ عید ہے، یہ تو 10 دن تو بچہ عید ہے. پھر جب جانور کٹتا تو بچوں کی عید ختم اور ہوتے ہیں، کٹ جاتا ہے تو بعض اوقات. تو جس کام میں تو اب یہ بیچارے کتاب لے کر کونے بیٹھے مطالعہ میں واہ واہ کرے گا کون؟ ان کی پیٹھ کون تھپکے گا؟ ان کی تعریف کون کرے گا کہ یار سبحان اللہ بڑا نیک آدمی ہے؟ وہی وہ کتاب پڑھتا ہے بھائی کونے میں بیٹھ کر. حالانکہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے دینی کتاب پڑھنا بھی اگر عبادت نہیں ہے تو پھر کس کو عبادت بولو گے؟ زبردست عبادت ہے علم دین حاصل کرنا. یعنی یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی ہے، ایک مسلمان ہے، وہ نفلوں پر نفلیں پڑھ رہا ہے، ساری رات نفلیں پڑھ رہا ہے. اور ایک ہے کہ وہ کونے میں بیٹھ کر ایک دینی کتاب کسی مستند سنی عالم کی علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اس کا مطالعہ کر رہا ہے. اس نے رات میں سمجھو کہ 100 نفل پڑھے، اس نے رات کے اندر سوچ سمجھ کر 25 صفحے پڑھے. 100 نہیں پڑھے، 25 صفحے غور و فکر کر کے سوچ کر. دونوں میں بڑا عابد کون؟ دنیا والے بولیں گے کہ یہ 100 نفلیں پڑھنے والا، میں بولوں گا یہ 25 صفحے کتاب پڑھنے والا. اس لیے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے. حدیث پاک ہے العلم افضل من العبادت، یعنی علم عبادت سے افضل ہے. یعنی اتنی بڑی عبادت ہے، عبادت سے خارج نہیں ہے. عبادت سے افضل ہے تو یہ کوئی اور قسم ہو گئی نہیں، ایسی عظیم عبادت ہے. تو اب چونکہ اس میں واہ واہ نہیں ہے، 100 نفلیں پڑھنے والے کی واہ واہ ہے،
100 نفلیں پڑھنے والے کی لوگ ٹانگیں دبائیں گے، اس کی خدمت میں نذرانے پیش کریں گے، اس کو جھک جھک کے سلام کریں گے، اس کو دعا کی درخواست کریں گے، ایسے لطف آتے ہیں کہ وہ سوچے گا کہ 100 نہیں 1000 پڑھتا تو زیادہ عزت ملتی۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی فرد کو چونکہ نشانہ نہیں بنا رہا، تو اس لیے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ وہ نفس تو ابھارتا ہی ہے، تو ساری مشقت جو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا دعا میں یاد رکھیے گا، گڑ گڑاتے ہیں، تو عبادت کی مشقت جو ہے وہ اس میں ایسی لذت آتی ہے لوگوں کے گڑ گڑانے میں اور تعظیم کرنے میں کہ عبادت کی مشقت آسان ہو جاتی ہے۔ تو اب علم حاصل کرنے میں وہ لذتیں نہیں ہیں۔ کوئی بیچارہ طالب علم پڑھتا ہے تو اس کو کوئی معاشرے میں تھوڑی اس کی واہ واہ ہوتی ہے، یا وہ چلو بھائی یہ علم دین پڑھتا ہے وہ ملا بن رہا ہے، نعوذ باللہ۔ خاندان والے بھی کوئی اس کو تھوڑی حقیر سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ملا بن رہا ہے، مولوی ہے، چھوڑو یار۔ یہ ہے دیکھو میٹرک میں اس نے وہ میرٹ لسٹ میں آیا تھا، یہ تو بہت پڑھنے میں ذہین ہے۔ یہ دنیا جو پڑھ رہا ہے اس کی تعریف ہے، اس بیچارے طالب علم دین کی تعریف نہیں کریں گے، عالم دین کی تعریف نہیں کریں گے کہ بھائی ماشاء اللہ وہ بہت اچھے عالم دین ہے، کوئی تعریف کرے گا۔ اور جو افسر ہے، پڑھا لکھا ہے، بینک کا آفیسر ہے، اس کی بڑی واہ واہ ہے۔ اس کی اگر شادی کے لیے بھی نکلیں گے آفیسر کو تو اس کے لیے 100 رشتے موجود ہیں، اور عالم دین کے لیے تو ایک رشتہ بھی نہیں ملتا بیچارے کو، بڑی یعنی کہ وہ تگو دو کرنی پڑتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ یہ مولوی ہے، مولانا کو کون دے گا؟ مسجد کی روٹیاں کھلائے گا، آمدنی نہیں ہے اس کو۔ باقی عالموں کی آمدنی کم ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی آمدنی کا اگر تصور بن جائے نا تو یہ دنیا کی دولت تو اس میں کیا رکھا ہے یار؟ یہ کس کو مطلب اس دنیا کی دولت نے نہال کیا ہے، کس کو کام آئی ہے آخر؟ ہاں دولت وہ اچھی کہ جو حلال طریقے سے رائے خدا میں جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو، چلو وہ دولت ہم بولیں اچھی ہے جو آخرت کے لیے جمع کر دی۔ باقی جو اچھی نیت سے خرچ نہ کی گئی وہ دولت تو وبال ہے، آخرت میں تو اس کا حساب دے کر آدمی کیا مطلب پھنس جائے گا۔ اگر گناہ میں اس کو خرچ کیا پھر تو اس پر تو عذاب ہے، بلکہ حلال پر خرچ کیا تب بھی حساب ہے، عذاب نہ صحیح حساب ہے۔ اور علم دین پھر علم دین ہے، تو امر بالمعروف نیکی کی دعوت، اس پر حساب بھی نہیں ہے قیامت میں، ذکر اللہ پر حساب نہیں، باقی تو یہ ساری باتوں میں حساب کتاب ہے ہمارے۔ تو اس لیے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، علم دین کی طرف آپ رجوع لائیں۔ ایک رات علم دین کی باتوں میں گھڑی بھر مذاکرہ، بات چیت، یہ پوری رات کی عبادت سے افضل ہے، بڑھ کر عبادت سے، ایک رات کی عبادت سے۔ یہ جیسے الحمدللہ یہ ہمارا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ہم کو انشاءاللہ بہت ساری راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا بشرط قبول، اور اللہ کی رحمت سے ہم کو امید ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا، بڑا رؤوف الرحیم اور کریم ہے۔ لیکن اس پر لوگ متاثر نہیں ہوں گے آپ سے کہ بھائی وہ ماشاءاللہ وہ ساری رات مدنی مذاکرے میں بیٹھا تھا، وہ تو اکا دکا کو یا اپنے ذہن کا ماحول کا مدنی ماحول کا وہ کہہ دے گا، عوام نہیں۔ ہاں آپ اپنی مسجد میں آپ پڑھو پوری رات نفلیں، لوگ پھر کتنی خدمت کرتے ہیں، آپ کے فارغ ہونے کا انتظار میں کئی لوگ بچہ بغل میں لیے کھڑے ہوں گے کہ یہ حضرت تشریف لائیں گے، دم فرمائیں گے، بڑا نیک آدمی ہے۔ حالانکہ ان سے نیک آدمی ہوا جو مدنی مذاکرے سے پلٹا ہے، اس کا کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا۔ ان مانو گر تو اب علم دین کی فضیلت کی طرف اگر نظر ہوگی نا، فضائل پر، تو جذبہ پیدا ہوگا، تو مقصود رضا الہی ہو۔ اگر علم دین کے حصول سے مقصود رضا الہی نہیں ہے تب یہ تو افضل بھی نہیں ہے، پھر تو وہ جیسی یعنی کہ اس میں خرابی ویسے اس کے نتائج مرتب ہوں گے، نیت کی خرابی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے علم دین کے فضائل پر نظر رکھیے تو انشاءاللہ آپ کو جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے فضائل کو سمجھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے
تو وہاں آپ کو مزید فضائل سیکھنے کو ملیں گے اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب معلومات ہوگی تو آپ کی عبادات بھی درست ہوں گی، ورنہ آپ کی عبادات بھی کا درست ہونا بھی بہت دشوار ہے۔ جیسے کئی لوگ قربانی کرتے ہیں مگر بیچاروں کی قربانیاں ہوتی بھی نہیں ہوں گی، کئی حج کرتے ہیں ان کے حج ہوتے ہی نہیں ہوں گے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میدان عرفات کے باہر سینکڑوں افراد پڑے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر واقعی وہ پورے پیریڈ میں، پورا پیریڈ جو ہے حج کا وقت جو ہے وہ 9 ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائے وقت ظہر سے لے کر 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق تک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس درمیان احرام کے ساتھ، احرام اس کا ہو چاہے کپڑے یہی ہو لیکن نیت احرام کی تھی، ہے نا؟ تو احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں اگر وہ داخل نہیں ہوئے، وہ لوگ جو باہر پڑے ہیں، تو ان کا حج ہوگا ہی نہیں، اور یہاں آ کر دعوتیں کھاتے ہوں گے ہم نے حج کیا، تو معلومات نہیں۔ حالانکہ جگہ جگہ جہاں بھی حد شروع ہوتی ہے، بارڈر شروع ہوتا ہے عرفات کا، لکھا ہوتا ہے عرفات بدایا، اور ختم پر لکھا ہوتا ہے عرفات نہایا اور عرفات اینڈ۔ یہ 2 زبانوں کا تو یاد ہے، ہو سکتا ہے تیسری بھی کسی زبان میں لکھتے ہو، شاید 2 زبانوں میں لکھتے ہیں۔ تو اتنا شعور ہی نہیں ہے کسی کو پوچھے کہ یار ادھر اتنے سے لوگ ہیں، باہر تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور جم غفیر تو اندر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ باہر بیچارے پڑے رہتے ہیں، سمجھتے کہ سہولت بہت ہے۔ مزدلفہ کے باہر تو ہزاروں پڑے ہوتے ہیں، سہولت ادھر لوگ کم ہیں، یوں سمجھتے ہیں، اندر بہت بھیڑ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بھیڑ تو شہد پر، چینی پر ہی، مکھیاں کہاں چمٹیں گی جہاں غذا ہوگی، کیڑیاں کہاں چمٹیں گی جہاں ان کو غذا ملے گی۔ تو جہاں مطلب ہے کہ اصل جگہ ہے وہیں لوگ پہنچیں گے نا۔ یہ اکثریت کو اس کا مطلب معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ اندر ہے مزدلفہ، یا کوئی ان کے ساتھ رہنما ہوتا ہوگا، بغیر رہنما کے بھٹک جاتا ہے آدمی۔ ایک عالم دین جو ہے نا وہ حج کے قافلے میں ضروری ہے، مگر عالم دین ہو، تجربہ کار، ورنہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مار کھا جائے، بھول کر جائے، کہ اس کو کوئی سجکا نہیں پڑتا، بعض اوقات نہ بھیڑ ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، تو وہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے بعض اوقات۔ عالم ہو، محتاط ہو، سنی پکا ہو، اور مسائل جانتا ہو، حج کے مسائل پر اس کی نظر ہوگی اور گہری نظر ہو، تجربہ کار ہو، ایسے عالم کی صحبت ملے تو حج پر جانا چاہیے۔ ہاں حج فرض ہے تو بہرحال جانا تو ہے، لیکن ایسے کی صحبت تلاش کرے تاکہ مطلب رہنمائی ہوتی رہے، ورنہ پھر بہت غلطیاں اس میں آدمی کر کے آتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد آصف ہے، حج کی سعادت پانے کے لیے مکہ المکرمہ میں حاضر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ احرام میں بٹن لگانا، لاسٹک لگانا، گرا لگانا یا کسی بھی طرح احرام کو روکنا کیسا ہے؟ مدنی پور ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احرام کی چادریں جو وہ بالکل کھلی بھی رکھنی ہوتی ہیں، اس میں سلائی والا احرام تو جائز نہیں ہے کہ اس کو سی لیا جائے، نہ سلا ہوا کپڑا بطور احرام پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بٹن ڈالنا اس میں یا بکسوے سے اس کو اٹکا لیتے ہیں، تو اس طرح کسی چیز سے اٹکانا یہ بھی مکروہ ہے۔ البتہ کسی نے ایسا کیا تو اس پر کوئی دم وغیرہ یا کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے، کیا احرام کی حالت میں خوشبودار تیل سر میں ڈال سکتے ہیں؟ خوشبودار تیل سر میں محرم نہیں ڈال سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد عدنان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حلق کروانے کی کیا فضیلت ہے؟
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहराम से बाहर होने के लिए हल्क की क्या फजीलत है? सवाल यह होना चाहिए। वो एहराम से बाहर होने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हल्क करवाया और हल्क करवाने वालों के लिए 3 मरतबा दुआए रहमत फरमाई, जबकि तकसीर करने वालों के लिए 1 बार रहमत की दुआ की। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं इस वक्त मस्जिद निमरा के पास मौजूद हूँ। हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि अरफात के मैदान में किस जगह पे ठहरना अफजल है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, यूँ तो पूरा मैदान अरफात जो है सिवाय बतन अराना के, बतन अराना जो है ये अरफात से खारिज है, तो ये वकूफ़ का मकाम है। अलबत्ता जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत के करीब वकूफ़ फरमाया था, उस जगह वकूफ़ करना अफजल है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और याद आया मुझे, किसी ने सवाल किया था, उस सवाल कुछ तवील था, उसमें यह भी था कि मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ करना कहाँ अफजल है, शायद ये सवाल था। तो वो मशअरुल हराम पहाड़ का नाम है, वहाँ मस्जिद बनी हुई है, तो मशअरुल हराम के करीब तर जो जगह मिले ना, वहाँ मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ अफजल है। वरना पूरा मुज़दलिफ़ा जो है सिवाय वादी मुहस्सिर के जहाँ असहाब फील पर अज़ाब नाजिल हुआ था, नहीं, मुहस्सिर वादी मुहस्सिर के अलावा पूरे मुज़दलिफ़ा में जहाँ भी चाहें वकूफ़ कर लें, मशअरुल हराम के करीब जगह मिले, मदीना मदीना ये अफजल है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जफर है, खारियां से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा बापा जान की बारगाह में ये सवाल है कि जो हाजी वहीं मक्के ही का है और हज भी करता है, तो क्या उसके लिए हज के लिए अलग से कुर्बानी होगी हज करने के बाद, और जो मुकीम है उसके लिए अलग से कुर्बानी होगी? अगर मक्का मुकर्रमा से हज करता है तो वो तो करेगा इफराद, ठीक है ना। इफराद में कुर्बानी वाजिब नहीं होती, मुस्तहब होती है। रहा वो कुर्बानी बकरीद की, तो वो तो उस हाजी पर भी वाजिब है कि जो मुकीम हो और गनी भी हो। तो इसी तरह मक्का मुकर्रमा का कोई है बाशिंदा, तो वो भी अगर गनी है, मुकीम तो वो पहले ही है वैसे, तो अगर गनी है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, बकरीद की, हज की नहीं, जबकि वो इफराद ही कर रहा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद जमशेद अत्तारी, अरब शरीफ, जद्दा शरीफ। मेरा सवाल ये है कि जो मीना में 5 नमाज़ें पढ़े बगैर अरफात के मैदान में चला जाए, उसके लिए शरई हुक्म क्या है? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मीना शरीफ में उसने नमाजें नहीं पढ़ी कि 8वीं की ज़ोहर से लेकर 9वीं की फज्र तक ये 5 नमाजें मीना में अदा करना सुन्नतुल मुअक्कदा है, तो वो सुन्नत उसने तर्क की, बुरा किया, मगर उस पर कोई कफ़ारा नहीं है, हज उसका बहरहाल हो ही जाएगा। तो आजकल पाकिस्तानी हाजियों को अक्सर खेमे मुज़दलिफ़ा में मिलते हैं। हाँ, सुन्नत उसकी तर्क होती है। जी हाँ, हम लोग तो जाते थे नमाज़ें पढ़ने के लिए, मीना पहुँचते थे। अब ये कि जिसको रास्ते मालूम हो और सेहत भी ताउन करे उसका,
न जिससे बन पड़े जो कुदरत रखे और हरज में ना पड़ता हो, तो उसको तो चाहिए कि मीना में ही 5 नमाजें आकर अदा करें। औरतें, मरीज, ज़ईफ़, ये बेचारे, इनके लिए इनके बस का रोग नहीं, तो उनके लिए यकीनन रुख्सत दी जाएगी। सिर्फ नमाज, हम तो क्या उस मैदानों में, फुटपाथों पर और रोड पर सब बंद होते हैं ना, वो ट्रैफिक तो होती नहीं है, तो इसलिए वो हम मतलब है ना कि मैदानों में ही पढ़ते थे नमाजें। और बहुत जगह होती है मीना शरीफ में, खेमों में नमाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, और खेमों में किसके जाए, कौन घुसने देगा? ज़ाहिर कुल एक दूसरे को इस तरह नमाजें पढ़ने के लिए शायद आने भी ना दे, बोले वो हमने भी फुटपाथ पर पढ़ी, आप भी पढ़ लो। और लोग खेमे से बाहर निकल कर नमाजें पढ़ते होते, अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक खेमों में भी पढ़ते, जिसको जैसी सहूलत, मौके की मुनासबत। बल्कि मज़बह जो है वो भी मुज़दलिफ़ा में है, हरम में, मुज़दलिफ़ा में और मिना में कुर्बानी सुन्नत है, और मिना में कुर्बानी ममनू, अब कर नहीं सकते कानूनी तौर पर, ये भी मजबूरी है। हाजियों को मुज़दलिफ़ा में ही कुर्बानी करनी होती, सुन्नत बहरहाल छूटती है। मुज़दलिफ़ा में वो स्लोटर हाउस जो है वो मुज़दलिफ़ा में बना हुआ है, मिना की सुन्नत छूट जाती है, तो इसलिए अब वो वहाँ करे मुज़दलिफ़ा में, या सूकुल हलाका एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो भी बताया जाता है हुदूद हरम में, मक्का मुकर्रमा में, तो वहाँ भी कुर्बानी कर सकते हैं। हरम की हद में जहाँ भी चाहें कुर्बानी कर सकते थे। मीना की तो अब सुन्नत अदा करने का मौका ही नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर बाबा जान की बारगाह में अर्ज़ कि जद्दा में रहने वाले क्या कहलाते हैं और ये कौन सा हज अदा करेंगे, बराए करम इसके बारे में मदनी फूल इरशाद फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जद्दा वाले हिल्ली कहलाते हैं। मीक़ात और हरम के दरमियान जो रहते हैं वो, क्योंकि मीक़ात और हरम के दरमियान की जगह को हिल कहते हैं, तो ये लोग हिल्ली हैं और ये इफ़राद करेंगे, ठीक है ना। हिल वाले इफ़राद करेंगे, उम्रा साथ नहीं मिलाएंगे, उम्रा साथ नहीं मिलाएंगे, बल्कि निरा हज, सिर्फ हज करेंगे जो इफ़राद कहलाता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मक्का मुकर्रमा हज के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लामी बहनें किस तरह तफसीर करवाएं। इस्लामी बहनें अपनी चुटिया को उंगली में लपेट कर इसको काट लें बाल, लेकिन ये यकीनी तौर पर उसको मालूम होना चाहिए कि चौथाई सर का हर बाल कम से कम एक पोरा कट गया। तो चुटिया चूँकि वो जो होती है वो तकरीबन पूरे सर के बाल होते हैं, अगरचे पूरे सर के नहीं होते, लेकिन अक्सर सर के बाल जो है ना वो नीचे तक चले जाते हैं। तो एक उंगली पे लपेट लेंगे ना तो वो पोरवा हो जाएगा, बल्कि पोरे से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वो बराबर पोरा नाप लें पहले, फिर उंगली नाप गोल फिरा कर उसको देख लें कि पोरे से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो तो हरज नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज अत्तारी। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है, जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया वो हज बदल कर सकता है। मेरा दूसरा सवाल ये है, ज़ैद ने बकर को हज बदल के लिए भेजा, बकर पर दम वाजिब हो गया, दम कौन अदा करेगा, ज़ैद या बकर? हज जिसने फ़र्ज़ अदा नहीं किया वो हज बदल कर तो सकता है, लेकिन अफजल ये है कि ऐसे शख्स को भेजा जाए जिसने पहले हज कर लिया हो। अब जो जिनायात हैं ये इसमें ऐसा है कि अगर इनके जो इसने जुर्म किए, ये कफ़ारे जो हैं ये हज करने वाले पर आएंगे, भेजने वाले पर नहीं आएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा जान ये इरशाद फरमाएं कि जिस पर हज फ़र्ज़ हो ऐसे को हज बदल के लिए भेजना कैसा है?
ऐसे को भेजना जो है ना ये मकरूह तहरीमी है। तो इसका पूरा मसला सुन लीजिए। बाहर शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 1203 ता 4 मसला नंबर 9। बेहतर यह है कि हज्जे बदल के लिए ऐसा शख्स भेजा जाए जो खुद हिज्जतुल इस्लाम यानी हज्जे फ़र्ज अदा कर चुका हो, और अगर ऐसे को भेजा जिसने खुद नहीं किया है, जब भी हज्जे बदल हो जाएगा और अगर खुद उस पर हज फ़र्ज हो और अदा ना किया हो तो उसे भेजना मकरूह तहरीमी है। मसला नंबर 10, अफजल ये है कि ऐसे शख्स को भेजें जो हज के तरीक़े और उसके अफ़आल से आगाह हो, और बेहतर यह है कि आज़ाद मर्द हो, मुराहिक यानी करीबुल बुलूग बच्चे से हज कराया जब भी अदा हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं मक्का मुकरमा से बात कर रहा हूँ। हमारा ये सवाल है कि अगर औरत को मिना जाने से पहले माहवारी हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या इहराम की हालत में हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? मीना शरीफ में जाने में हरज नहीं है, अरफात में भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है, सही भी हो सकती है इस हालत में। हाँ, तवाफ़ ज़ियारा नहीं हो सकेगा, उसके लिए वो इंतज़ार करे कि पाक हो जाए फिर करे। बाकी मुज़दलिफ़ा, मिना, अरफात कोई मुमानत नहीं है उसको, सब जगह जाएगी, सही करेगी, कंकरियाँ मारेगी शैतान, वो सब करेगी। मस्जिद का दाखिला उसको जायज़ नहीं, तवाफ़ उसको जायज़ नहीं, नमाजें भी नहीं पढ़ेगी मिना में। मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात कहीं भी वो नापाकी की हालत में नमाज उसको मुआफ़ है, जैसे यहाँ मुआफ़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अरफात में हम जबल रहमा के करीब हाजिर हैं। मेरा सवाल ये है, क्या जबल रहमा के करीब वुकूफ़ करना ज़रूरी है? जबल रहमत के करीब वुकूफ़ करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत के करीब वुकूफ़ फरमाया था। तो जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वुकूफ़ फरमाया था, वहाँ पहले तो एक मखसूस रंग का मार्बल बिछा हुआ था, अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम कि उस हिस्से में मार्बल बिछा हुआ था, जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो उस हिस्से में वुकूफ़ करना अफजल है निस्बत की वजह से, वरना फिर बतन अराना के अलावा पूरा मैदान अरफात जो है उसमें वुकूफ़ करेगा तो उसका वुकूफ़ दुरुस्त हो जाएगा। मीलों मील पर फैला हुआ है मैदान अरफात। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सखावत अली करीमी अरब शरीफ जद्दा से मेरा सवाल ये है कि किसी ने अगर शैतान को तीनों दिन कंकरियाँ ना मारी तो उस पर कितने दम वाजिब होंगे? जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी हाजी ने मनासिक हज के दौरान चाहे तीनों दिन रमी ना की हो या एक दिन की रमी तर्क की, उस पर एक ही दम वाजिब है। अलबत्ता अगर उसने एक दिन रमी नहीं की, दम कर दिया, अब दूसरे दिन भी रमी तर्क कर दी, अब नया दम उस पर वाजिब होगा। यानी या तो तीनों दिन रमी उसकी तर्क हुई और अब उसने बाद में दम देना है तो अब एक दम दे, और कसदन ऐसा किया है तो तौबा भी करे कि कसदन इजाज़त नहीं थी उसको, ऐसा क्यों किया उसने। और अगर एक दिन रमी नहीं की और दम भी दे दिया,
اب دوسرے دن رمی نہیں کی پھر دم واجب ہو جائے گا، تو اب اسی دن دم دے دیا، پھر تیسرے دن رمی نہیں کی تو اب وہ تیسرے دن کا پھر دم واجب ہو جائے گا، یوں 3 دم ہو جائیں گے، ورنہ وہ تینوں کے بعد آخری میں کرے تو وہ 1 دم واجب ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم شریف جدہ سے نوید اتاری عرض کر رہا ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت احرام کی حالت میں کندھا کھلا چھوڑ دیتی ہے اور صفا مروہ کی سعی میں بھی، اس کا شرعی حکم ارشاد فرما دیجیے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کندھا کب کھلا رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعی میں تو کندھا کھلا رکھا تو سعی پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ نماز میں کندھا کھلا رکھنا منع ہے، مکروہ تنزیہ ہو جائے گا اگر کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھی۔ اور ویسے کندھا کھلا رکھنا سنت نہیں ہے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف کندھا اس طواف میں کھلا رکھیں گے جس طواف میں اس نے وہ رمل کرنا ہے، استباء کہتے ہیں کندھا کھلا رکھنے کو، جس میں رمل کرنا ہے اس میں کندھا کھلا رکھیں گے، باقی 7 پھیرے پورے کرنے کے بعد اب کندھا چھپا لیں گے، کندھا چھپانے کے بعد پھر وہ جو واجب الطواف وغیرہ ادا کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، تو یہ سب بعد میں کریں گے، صرف بس ایک ہی وقت میں وہ 3-7 پھیروں میں رمل والے طواف میں کندھا کھلا رکھنا سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں شوکت حسین اتاری بول رہا ہوں، قادر پور راواں، مدینۃ الاولیاء ملتان سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں جوں مارنا کیسا ہے؟ کیا اس پر بھی کوئی کفارہ ہے؟ اگر کفارہ ہے تو جوں مارنے پر کیا کفارہ ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ احرام کی حالت میں جوں مارنا تو حرام ہے، تو احرام کی حالت میں جوں مارنے کے کفارے کے تعلق سے عرض ہے، یہ رفیق الحرمین کے صفحہ نمبر 272 سے 273 تک یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اپنی جوں اپنے بدن یا کپڑے میں ماری یا پھینک دی تو 1 جوں ہو تو روٹی کا 1 ٹکڑا، اور 2 یا 3 ہو تو 1 مٹھی اناج، اور اس سے زیادہ میں صدقہ۔ جوئیں مارنے کے لیے سر یا کپڑا دھویا یا دھوپ میں ڈالا، جب بھی وہی کفارے ہیں جو مارنے میں۔ دوسرے نے اس کے کہنے پر اس کی جوں ماری، جب بھی اس پر کفارہ ہے، اگرچہ مارنے والا احرام میں نہ ہو۔ زمین وغیرہ پر گری ہوئی جوں یا دوسرے کے بدن یا کپڑوں کی جوئیں مارنے میں مارنے والے پر کچھ نہیں، اگرچہ وہ دوسرا بھی محرم یعنی احرام والا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اعجاز جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے احرام کو خوشبو لگ جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر دیکھنے والا یہ بتائے کہ بہت خوشبو لگ گئی ہے، زیادہ خوشبو لگ گئی ہے، تو دم واجب ہوگا، اور اگر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ تو کم خوشبو لگی ہے تو صدقہ واجب ہوگا، صدقہ فطر یا اس کی رقم۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیضان علی اتاری، میں جدہ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے
کہ دوران طواف دعا کے لیے رک سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران طواف دعا کے لیے نہیں رک سکتے، چلتے چلتے دعائیں پڑھیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جنید اتاری جدہ شریف عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہم یہاں جدہ میں اگر رہتے ہیں تو ہم حج قران یا حج تمتع کر سکتے ہیں یا ہمیں صرف حج افراد ہی کرنا ہوگا؟ اور اگر حج تمتع یا حج قران کرنا ہو تو ہم کس طرح کریں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہل والے جو ہے نا، ہلی جدہ شریف ہل میں، تو جدہ شریف والے حج افراد کریں گے، قران اور تمتع نہیں کر سکتے۔ تو حج قران یا حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو اب ہلی کے لیے صورت ہے کہ میقات سے باہر چلا جائے۔ مدینہ منورہ میقات سے باہر ہے، طائف شریف بھی میقات سے باہر ہے۔ طائف شریف تو بہت قریب ہے مکہ مکرمہ سے، تو جن کے پاس وہاں عرب شریف کا ویزا ہوتا ہے وہ طائف شریف بھی جا سکتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ چلا جائے یا طائف شریف چلا جائے، میقات سے باہر کہیں بھی چلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تنعیم میں نہیں ہے، تنعیم جو ہے وہ ہل کے اندر ہے، اگرچہ حرم سے باہر ہے۔ تو بہرحال میقات کے باہر سے ہی اب احرام باندھ کر چاہے تمتع کا ہے چاہے قران کا ہے، تو اب اس کا یہ حج قران یا حج تمتع ہو سکے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کامل ہے، میں عرب شریف جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی حاجی کا کسی بھی وجہ سے دم فرض ہو جاتا ہے، وہ دم دیے بغیر اپنے وطن شریف چلے آتا اپنے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دم اگر کسی پر واجب ہو گیا ہو اور وطن آ گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ کوئی حاجی جا رہا ہو یا معتمر عمرے والا جا رہا ہو یا وہاں کوئی اپنا عزیز رہتا ہے یا دوست رہتا ہے تو اس کے ذریعے حرم کے اندر دم کروا دے، کیونکہ دم کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ وہ حدود حرم ہی میں ہو، حرم کے باہر دم نہیں کر سکتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سید صداقت حسین اتاری ابو ظبی سے عرض کر رہا ہوں، ایک شخص نے پہلے نفلی حج کر لیے ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے پاس پیسے آ گئے، اب اس کے لیے وہ پہلے والے حج جو نفلی کیے تھے وہی کافی ہے یا دوبارہ اسے حج کرنا پڑے گا؟ اگر نفل کی نیت سے حج کیا تھا تو فرض ادا نہیں ہوا۔ ہاں مطلقاً حج کرے نا کہ میں حج کر رہا ہوں اور حج کیا تو فرض ادا ہو گیا۔ تو چونکہ آپ نے سوال میں یہی فرمایا ہے کہ نفل حج کیے، تو اس لیے اب اگر آپ میں استطاعت آ گئی، حج کے شرائط پائے جا رہے ہیں، تو حج آپ پر فرض ہوگا کہ زندگی میں ایک بار آپ فرض حج ادا کیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حج پہ جائیں تو ادھر نماز پوری ادا کرنی چاہیے یا اپنا قصر نماز پڑھنی چاہیے؟ حج ہو یا کوئی اور سفر ہو، تو اگر 57.5 میل 57 میل 3 فرلانگ یا اس سے زیادہ کا سفر ہو اور جہاں وہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو یہ مسافر ہے، اور اس صورت میں اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی ورنہ قصر کرنی ہوگی۔ تو مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے،
बेशक अभी हज को देर है, लेकिन ये पता है कि 4-5 दिन के बाद मदीने भेज देंगे, तो अब इसकी नीयत इकामत की नहीं करेगा, बल्कि नीयत करना भी बेकार है जबकि पता हो कि 4-5 दिन में मदीने जाना है, मदीना मुनव्वरा ज़्यादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा, तो अब ये कसर पड़े। अब मदीना मुनव्वरा में तो 8 या 9 दिन मिलते हैं, तो वहाँ भी कसर करेगा। फिर मक्का मुकर्रमा आ गया, अगरचे मक्का मुकर्रमा में बेशक उसको अब 25 दिन रहना है, लेकिन ये पता है कि वो 10-12 दिन के बाद मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा जाना है, तो अब भी इकामत की नीयत नहीं कर सकता। करेगा तो नीयत बातिल है, उसकी बेकार है कि अंडर छूटेगी तो आया ही हज के लिए, इसने मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात शरीफ जाना है, तो यूँ ये मुसाफिर ही रहेगा। जब वापस आएगा तब भी उसको थोड़े से दिन रह जाएंगे, 15 दिन फिर भी नहीं मिलेंगे। तो ये अब ये इस तरह जिस तरह की मिसालें दी मैंने, तो ये मुसाफिर रहेगा और इसको कसर नमाज पढ़नी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। का